سے آئیے میں التماس کر رہا ہوں خطیب مودت خطیب اہل بیت عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ سے کی آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کا سبب نعرہ صلوات کے بعد محمد وآل محمد صلوات۔ جو حضرات باہر ہیں التماس کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اے بابو جو حضرات باہر ہیں التماس کر رہا ہوں تشریف لے کے آئیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه علام الظهور الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات پڑھیں بر محمد والے عزیزان گرامی قدر محترم سامعین، قبل اس کے گفتگو کا آغاز و آپ حضرات سے التماس سے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی توفیق کر مرحوم سید احمد حسین ابن حسین احمد، مرحومہ سیدہ ام کلثوم بنت محمد عاقل، مرحوم سید حیدر عباس ابن احمد حسین، مرحوم سید ظفر عباس ابن احمد حسن، مرحومہ سیدہ عزیزہ بانو بنت آل حسن، مرحوم قسیم حسین ابن احمد علی اور تمام مومنین و مومنات مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر محترم سامعین، اس بات کو سمجھنے کے لیے نہ کسی علم کی ضرورت اور نہ کسی بہت زیادہ تجربے کی حاجت کہ انسان نے جب سے اس سرزمین پہ اپنے قدم رکھے ہیں، کچھ چیزیں جو انسان کی فطرت میں پہلے دن سے شامل ہیں اور آج تک تبدیل نہیں ہوئی، ورنہ فطرت انسانی ہر چند دنوں کے بعد اپنے کھانے پینے کا انداز بدل دیتا ہے، اپنے رہن سہن کا طریقہ کچھ نسلوں کے بعد بدل دیتا ہے، زبانیں بدل جاتی ہیں، حتیٰ یہ کہ انسان سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے، لیکن کچھ ہی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ جیسے پہلا انسان، عام انسان جن چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ تھوڑی سی ہی کچھ چیزیں ہیں کہ
کہ آج کا انسان بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے اپنے مر جانے والوں کی یاد کو اپنے درمیان باقی رکھنا۔ جس طریقے سے پہلا انسان اپنے مر جانے والوں کی یاد کو اپنے درمیان باقی رکھنے کی کوشش کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے۔ تمہیداً کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر اس آیت مبارکہ پہ آتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہے وہ مرنے ہی نہ پائے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ شخصیت کہ جس سے اسے لگاؤ ہے، جس سے اس کو عقیدت ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پہلے تو اس نے لاش کو اپنے درمیان رکھنا چاہا، لیکن ممکن نہیں ہے۔ پھر لاشوں کو مسالے لگانا شروع کر دیے، لیکن یہ پروسیجر بھی تھوڑا مہنگا ہے، ہر انسان اس کو نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مجسمے بنانے شروع کر دیجئے، یہ بھی نسبتاً سخت چیز ہے۔ آخر میں انسان تصویر بنا کر دیوار پہ لگانے لگا کہ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ ہی زندہ رہے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کو اپنے درمیان باقی رکھنے کی کوشش کرنے میں مختلف طریقے اس نے استعمال کیے، جو اپنے دولت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، زحمت کے لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے، سارے طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ایک چیز سب میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس کی موجودگی میں ان میں سے کسی بھی چیز کی توہین نہیں کر سکتے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ فطرت انسانی کا خاصہ یہ ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنے قابل احترام شخصیت کے گزر جانے کے بعد اس سے منسوب کر دیا، آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہندوستان والوں کے لیے سمجھنا تو بالکل ہی آسان ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر چوراہے پہ ہمارے کتنے شہداء ہیں، قومی شہداء، کہ جن کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سال میں ایک بار یوم یادگار مناتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ اللہ نہ کرے کہ آپ ان کی توہین کا ارادہ کر لیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ انسان خود عزت کرے گا، آپ سے بھی زبردستی عزت کروائے گا۔ اور فرما رہے ہیں، یعنی آپ توہین نہیں کر سکتے ایک لمحے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو گویا کہ اپنے مر جانے والوں کی یاد کو باقی رکھنا، البتہ جو قابل عزت ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے فطرت انسانی کے لیے کہ آپ ہم سے سوال کریں کہ آپ کربلا والوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔ البتہ آپ ایک لمحے کے لیے، جو لوگ، ہر ہندوستانی 135 کروڑ جو اپنے شہیدوں کو یاد کرتا ہے، کبھی آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ بھائی ایک بات بتائیں، غور سے سنیے گا اس بات کو، کیونکہ یہ فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جو نہیں سمجھ رہا ہے وہ اپنا دماغ جتنا ہے اتنا بھی استعمال نہیں کر رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر زیادہ دماغ کی ضرورت ہوتی تو ہم اس بات کا مطالبہ ہی نہ کرتے۔ اس کا مطلب کہ کامن سینس استعمال نہیں کر رہا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ یہ بتائیے، جس انسان کو، غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ، جس انسان کو آپ کے لیے جان دینی تھی وہ تو 70 75 100 سال پہلے جان دے کے چلا گیا۔ اب آپ مجسمہ بنا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، محنت لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ یہ پیسہ، یہ محنت اور یہ انرجی اس کی اس خدمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے ہمارے لیے انجام دی۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی فطرت انسانی کہ اگر کوئی انسان آپ کے لیے ایک درس دے کر چلا جائے تو اس کے مر جانے کے بعد محنت بھی کی جا سکتی ہے، پیسہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، وقت بھی لگایا جا سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک چیز آگے بڑھ کر آپ ایک سوال اور کر لیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں درس ملتا ہے، اور وہ درس کیا ہے کہ اپنے ملک، قوم یا مذہب پہ جان کیسے دی جاتی ہے، اور تو کوئی درس نہیں ہے۔ یعنی جو شہداء ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت ہندوستان میں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وقت پڑ جائے تو اپنے ملک پہ کیسے جان دی جاتی ہے۔ آپ کبھی جا کر پوچھیں کسی بھی ہندوستانی سے کہ جو ان کے یوم شہادت پر پھول چڑھا رہا ہو کہ بھائی آپ یہ بتائیں، اتنا تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ ان سے ہمیں اپنے ملک پر، اپنے وطن پر، اپنی قوم پر اور اپنے مذہب کے اوپر اگر کوئی حرف آ جائے تو جان کیسے دی جاتی ہے، یہ ہم نے ان سے سیکھ لیا۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس شہید کا اپنے گھر میں کیا برتاؤ تھا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ بھائی جس کی عزت آپ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دوست ان سے ناراض رہتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کا تعلق خراب رہا ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بال بچے ان سے ناراض رہتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ اپنے والدین کو وہ اذیت پہنچاتے رہے ہوں؟ سامنے سے کیا جواب آئے گا؟ اگر کسی کی ذات سے ایک پہلو کا درس ہمیں ملتا ہے تو ہم بقیہ سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ محلے میں اس کا رویہ کیسا تھا، گھر میں اس کا انداز کیسا تھا، اولاد کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، ماں باپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا۔ اگر ایک پہلو کا درس ہمیں کسی سے ملتا ہے تو ہم اس کی یاد کو منانا فخر سمجھتے ہیں اور یاد نہ منانا بے شرمی سمجھتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اگر ایک پہلو سے کوئی آپ کو درس دے دیتا ہے تو اس کی یاد نہ منانا بے غیرتی ہو سکتی ہے، تو اب ان شہیدوں کی یاد کے بارے میں کیا خیال ہے جن سے ہمیں نماز بھی ملی، جن سے ہمیں روزہ بھی ملا، جن سے ہمیں حج کا سلیقہ بھی ملا، جن سے ہمیں عبادتوں کے سارے طریقے بھی ملے۔ اب اگر کسی کو حسین سے یہ سارے درس نہیں ملتے تو وہ آزاد ہے، لیکن جو حسین سے نماز بھی لے رہا ہے، روزہ بھی لے رہا ہے، حج بھی لے رہا ہے، زکوٰۃ و خمس و جہاد کے طریقے بھی لے رہا ہے، اب اگر وہ حسین کی یاد کو نہ منائے تو پوری دنیا کے لیے بے شرمی ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا ہم سے یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ یاد حسین کیوں برقرار کیا۔ پہلے یہ دیکھو کہ حسین سے ہمیں کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ آزاد ہیں، لیکن اگر حسین سے کچھ مل رہا ہے، شہدائے کربلا سے آپ کو کوئی درس مل رہا ہے، پھر یہ یاد باقی رکھنا غیرت مندی کی علامت ہے، اور اگر یہ اس یاد کو برقرار نہ رکھا جائے تو انسان کی بے غیرتی کی علامت ہے، کیونکہ آپ درس بھی لے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس یاد کو باقی بھی نہ رکھا جائے۔ یہ تو فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔ علامہ آرزو لکھنوی نے ایک شعر کہا تھا کہ ضبط گریہ تیرے غم میں نے عرض کیا کہ امام حسین السلام کی یہ جو یاد منائی جا رہی ہے یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ کو بیٹھ کر سمجھایا جائے، ہر انسان سمجھتا ہے، مگر یہ کہ عقل پہ کوئی پردہ پڑ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ضبط گریہ تیرے غم میں خودکشی سے کم نہیں، جو مخالف ہے تیرا وہ اپنا قاتل ہے حسین۔ تو غور فرما رہے ہیں، اگر کوئی انسان امام حسین اسلام سے سارے درس لے بھی رہا ہے اور یاد نہیں منا رہا ہے تو اسے اپنی فطرت کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ صرف ہم سے محدود نہیں ہے، حسین نے پوری عالم انسانیت پہ احسان کیا ہے۔ ہم اور آپ توجہ چاہتا ہوں، ایک انسان کہہ سکتا ہے اسی گھر میں پیدا ہوئے، بچپن سے سن رہے ہیں، سنتے سنتے ایک بات ذہن میں سیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو تو عزاداری کرنی ہی چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں، اور یہی ہوتا بھی ہے۔ ہر مذہب والا بچہ، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مسلک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا اعتراض کرتا ہے تو بظاہر اس کا اعتراض سننے میں ٹھیک لگتا ہے کہ آپ تو اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ امام حسین اسلام کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جذباتی وابستگی آپ کی امام حسین اور شہدائے کربلا سے منسلک ہے، لہذا آپ کو تو عزاداری کرنی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہی عرض کرنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہا ہے اسے بھی امام حسین اسلام کا احترام کرنا فرض ہے۔ اور وہ کیسے، میں عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ امام حسین اسلام نے کیا احسان کیا ہے آپ کے اوپر؟ امام حسین اسلام نے بلکہ پورے عالم انسانیت پر کون سا احسان کیا ہے؟ عزیزان گرامی ایک چیز میں عرض کر دوں، توجہ سے سنیے اور پھر اس کا جواب دیجیے۔ آپ کے سامنے آج کوئی انسان لائے امام حسین کا کردار اور یزید کا کردار، دونوں سامنے رکھ دے، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی قوم، کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی رنگ نسل سے آپ کا تعلق ہو، آپ کے سامنے یہ دونوں کردار رکھ دیے جائے، جو امام حسین السلام کا تھا بالکل ویسا، جو یزید کا تھا بالکل ویسا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ سے سنیے گا، امام حسین السلام نے کیا احسان کیا ہے عالم انسانیت پہ، یہ دونوں کردار آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ بتائیے ایک عام انسان کس کردار کی طرف جانا چاہے گا، امام حسین یا یزید؟ کم سے کم میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان، مذہب کی کوئی قید نہیں، مسلک کی کوئی قید نہیں، رنگ نسل قوم قبیلے کی کوئی قید نہیں، میں ضمانت لیتا ہوں اگر آپ یہ دونوں کردار رکھ دیں تو کوئی بھی انسان یزید والے کردار کی طرف جانا نہیں پسند کرے گا، حسین کے کردار کی طرف جانا پسند کرے گا۔ جملہ یاد رکھیے گا، مجھے کیا ثابت کرنا ہے کہ امام حسین السلام نے کیا احسان کیا ہے،
کہ یہ جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں یہی نہیں پوری دنیا کو کرنا چاہیے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ یہ مجمع کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ اس سے زیادہ مجمع اکٹھا کرتے ہیں، لوگ اس سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لوگ اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں. تو آپ کی عزاداری تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو کرنی چاہیے امام حسین اسلام کے لیے. یہ تو بس ہماری قدرت میں جو ہے حتی الامکان ہم کر لیتے ہیں، ورنہ حق حسین کبھی کسی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا. توجہ چاہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین اسلام نے اگر دونوں کردار پیش کر دیے جائیں تو لوگ کس کی طرف جائیں گے؟ امام حسین اسلام کی طرف، یزید کی طرف نہیں جائیں گے. پلٹ کے کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے آج آپ 1400 سالوں کے بعد یہ گارنٹی لے رہے ہیں لیکن سن 61 ہجری میں حسین کے علاوہ سب یزید کی طرف جا رہے تھے. نہیں غور فرما رہے ہیں؟ امام حسین اسلام کے علاوہ 4 افراد اور تھے، وہ بھی امام حسین اسلام کے پیچھے تھے. یعنی اگر یزید نے بیوقوفی نہ کی ہوتی اور امام حسین سے پہلے ان سے بیعت مانگ لیتا تو وہ بھی کر لیتے. تو گویا وہ جو لوگ بچ گئے تھے وہ امام حسین اسلام کے پیچھے تھے. آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام 1400 سالوں کے بعد آج آپ کو زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے یا سن 61 ہجری میں لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا تھا؟ اسلام آج آپ سمجھ سکتے ہیں ہزاروں قسم کے شبہے، ہزاروں قسم کی گھڑی ہوئی روایتیں، ہزاروں قسم کی آیتوں کی مختلف قسم کی تفسیریں. آیت ایک ہے لیکن اس کے مفہوم اور اس کی تفسیریں ہزاروں ہیں. یعنی قرآن میں بھی آپ کنفیوز ہیں آج کے زمانے میں، حدیث میں بھی آپ کنفیوز ہیں، روایت میں بھی کنفیوز ہیں. اس زمانے میں فرسٹ ہینڈ نالج جس کو کہتے ہیں لوگوں کے پاس، قرآن کی بھی کوئی 1000 قسم کی تفسیریں نہیں تھیں، روایتیں بھی بالکل مستند لوگوں کے پاس موجود ہیں. آپ اسلام زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ؟ جواب وہ زیادہ سمجھتے تھے، بھلے نہ سمجھتے رہے لیکن پاسبلٹی ان کے پاس زیادہ تھی. تو عزیزان گرامی اگر 1000 سال کے بعد کم سے کم آپ سمجھ رہے ہیں کہ یزید غلط تھا اور حسین کے کردار میں کوئی خامی نہیں تھی، تو 1000 سال پہلے یہی بات ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تھی تو 1000 سال کے بعد آپ کو کیوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی 1000 سال کے بعد چلیے آپ تک بھی بات ہوتی تو غنیمت تھی. ہر انسان، ابھی آپ نے کہا نا دنیا کا کوئی انسان یزید کی طرف نہیں جائے گا، تو آخر 61 ہجری میں اگر تمام دنیا ہر انسان حسین کے علاوہ یزید کے کردار کی طرف جا رہا تھا، برائی کی طرف جا رہا تھا، تو 1400 سالوں کے بعد آپ کے اندر یہ احساس کس نے ڈال دیا؟ اس پوری 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور بتائیے کیا کوئی حسین کے علاوہ ہے کہ جس نے یزید کی برائی کو آپ کے ذہنوں تک واضح کیا ہو؟ کیا کوئی حسین کے علاوہ کوئی کردار ہے کہ جس نے اپنی قربانی کے ذریعے یزید کے نفاق کا پردہ چاک کیا ہو؟ اگر کوئی شخصیت ہو تو آپ اس کو اپنا رہبر، لیڈر اور رہنما بنا سکتے ہیں، لیکن اگر حسین کے علاوہ کوئی شخصیت آپ کو نہیں ملتی سن 61 ہجری سے لے کے آج تک کہ جس نے میدان کربلا جیسی قربانی دے کر یزید کے نفاق کا پردہ چاک کیا ہو اور آپ کو اچھائی اور برائی کا فرق سکھایا ہو، اگر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ملتا تو ماننا پڑے گا کہ آپ کا مسلک چاہے جو ہو، آپ کا مذہب چاہے جو ہو، آپ کا دین چاہے جو ہو، اگر آج آپ حسین اور یزید کے درمیان کا فرق سمجھتے ہیں تو اس کا احسان آپ کی گردن پہ حسین ابن علی کا موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. کوئی ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. غور فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے سمجھا دیا کہ یزید برا تھا اور حسین اچھے تھے؟ اگر سن 61 ہجری تک کسی کو نہیں پتا تھا، پتا بھی رہا ہو تو اس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ وہ یزید کی طرف جا سکتا تھا. غور فرما رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ نہیں پتا رہا ہوگا، پتا رہا ہوگا، لیکن اتنی جرأت تھی. لیکن آج کسی میں ہمت ہوتی ہے خود کو یزیدی کہنے کی؟ نہیں ہوتی ہے. تو یہ خوف کس نے ڈالا؟ توجہ چاہتا ہوں. امام حسین اسلام میدان کربلا میں برائی ختم نہیں کرنے گئے تھے. بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. امام کربلا میں برائی ختم کرنے نہیں گئے تھے، اور اگر برائی ختم کرنی ہوتی تو پھر امام حسین اسلام کو زندہ رہنا چاہیے تھا، یزید کو مرنا چاہیے تھا. اور فرما رہے آپ خود فرمائیں ایک لمحے کے لیے. امام حسین اسلام نکلے
یزید کی برائیاں ختم کرنے کے لیے، اور آپ خود شہید ہو گئے، یزید زندہ ہے، تو اب تو اس کے ہاتھ اور آزاد ہو گئے۔ غور فرما رہے ہیں؟ گویا کہ یزید کو اور اپنی زبان میں کہا جائے تو فری ہینڈ مل گیا، تو اب تو وہ اور زیادہ جرم کرے گا۔ در حقیقت اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام حسین السلام زندہ رہتے، یزید مرتا، لیکن عزیزان گرامی اگر امام حسین السلام یزید کو قتل کر دیتے اور امام حسین السلام خود زندہ رہتے تو کسی زمانے میں 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال کے بعد ایک یزید پیدا ہو سکتا تھا۔ آج آپ کو توجہ چاہتا ہوں، اچھائیاں بھی ہیں، ایک جملہ اور عرض کر دوں، اگر امام حسین السلام برائی ختم کرنے گئے تھے تو آج برائیاں زیادہ ہیں یا 161 ہجری میں زیادہ تھی؟ آج زیادہ ہیں، کیونکہ آبادی زیادہ ہے، علاقہ زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے سے معاملات بڑھ گئے ہیں، تو برائیاں آج زیادہ ہیں۔ تو پھر امام حسین السلام کون سی برائی ختم کرنے گئے تھے؟ پہلی بات تو یزید کو مرنا چاہیے تھا، اور اگر یزید زندہ بھی رہ گیا، امام حسین السلام کی پالیسی اس قسم کی اگر رہی ہو تو وہ برائیاں تو دھیرے دھیرے کم ہونی چاہیے تھیں، آج کے زمانے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں برائیاں کم تھیں، آج کے زمانے میں برائیاں زیادہ ہیں۔ عزیزان گرامی امام حسین السلام برائی ختم کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، برائی اور اچھائی کے درمیان ایک لکیر کھینچنے کے لیے گئے تھے۔ امام حسین اگر برائی ختم کر دیتے تو کل کو پھر اٹھ جاتی، اگر امام حسین یزید کو قتل کر دیتے تو کل کو کوئی اور یزید پیدا ہو سکتا تھا۔ امام حسین السلام نے برائی کو ختم کرنے کے بجائے ذہن انسانیت میں اچھائی اور برائی کے درمیان کا فرق واضح کر دیا۔ برائیاں اپنا سر اٹھاتی رہیں، تم حسینی کردار کو ملا کر اس برائیوں کو ختم کرتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ یزید کو ماریں گے تو آپ کتنے یزید ماریں گے؟ ہر محلے، ہر قبیلے، ہر علاقے، ہر زمانے میں یزید پیدا ہوں گے، تو آپ کتنے یزید مارتے رہیے گا؟ لہٰذا ایک امام حسین السلام نے فرق واضح کر دیا۔ آج 1400 سالوں کے بعد کسی سے بھی پوچھ لیجئے، اس کا ذہن کنفیوز نہیں ہے کہ یزید غلط تھا یا امام حسین السلام غلط تھے، یزید صحیح تھا یا امام حسین السلام صحیح تھے۔ آج سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو امام حسین السلام نے یزید کو مارنے کے بجائے یزیدیت کو دفن کیا ہے، تاکہ پھر کوئی کسی مجلس میں پیشخانی کے طور پر ایک جملہ یہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ایک صاحب شعر پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ نہ ہوتی شرط جو مقتل میں سر کٹانے کی، اب شاعر صاحب معاف کریں گے اگر جملہ ادھر ادھر، نہ ہوتی شرط جو مقتل میں سر کٹانے کی، قسم خدا کے ہزاروں حسین ہو جاتے۔ میں نے کہا نہیں، امام حسین علیہ السلام کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آج کوئی حسین بننے کی جرات نہیں کر رہا ہے، نہیں، امام حسین علیہ السلام کی اصلی کامیابی یہ ہے کہ حسین کی بلندی تو دور، آج تک کوئی یزید کی پستی میں بھی جانے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ یعنی حسین جیسا بلند اور بالا کردار لانا تو دور کی بات، کوئی یزید جتنی پستی میں گرنے کی بھی ہمت نہیں کر رہا ہے آج کے زمانے میں۔ یہ ہے امام حسین اسلام کا کردار۔ تو یہ تو ہو گئی عزیزان گرامی امام حسین اسلام کا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ عزاداری ہر وہ انسان جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے اس کے اوپر اخلاقی طور سے فرض ہے، مذہبی طور پہ فرض نہ ہو، لیکن مورلی اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین اسلام کا شکریہ ادا کرے۔ مسلمانوں کی اس لیے کہ آج اگر ہمیں غلط اور صحیح کا فرق معلوم ہے تو وہ حسین کے علاوہ کسی نے کام نہیں کیا، اگر کیا ہو تو بتا دیجئے۔ یزید نے کیا کہا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے نعوذ باللہ کھیل کھیلا تھا، نہ تو کوئی خبر آئی نہ کوئی قرآن آیا۔ اب اس کے بعد اگر امام حسین اسلام اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور اس جملے کو بدل دیتے ہیں، یزید نے کیا کیا تھا؟ توجہ سے ایک جملہ اور سن لیجئے۔ اگر یزید صرف برائیاں کر رہا ہوتا تو امام حسین اسلام کے اوپر قیام واجب نہیں تھا، کیونکہ برائیاں کیا رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھیں، اس کے بعد بھی تھیں۔ حتیٰ خود امام حسین اسلام امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال تک اسی مدینے میں موجود تھے، آپ نے کوئی قیام نہیں کیا۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ اس دوران برائی نہیں ہو رہی تھی، بے شک ہو رہی تھی۔ تو پھر یزید نے ایسا کیا کیا؟ یزید نے بہت خطرناک کام کیا تھا۔ یزید نے اس برائی کو اسلام کا لباس پہنا دیا۔ یعنی تخت پر بیٹھا ہوا ایک بادشاہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ تو گویا یزید نے صرف برائی نہیں کی، یزید نے برائی کو اچھائی کا لباس پہنا دیا تھا۔ اب ایسے میں امام حسین اسلام کا قیام ضروری تھا کہ میں یزید کو قتل کروں نہ کروں،
یزید کو میں جان سے ماروں نہ ماروں، یزید کا لشکر مرے نہ مرے، لیکن اس کی برائی کے اوپر سے اچھائی کا یہ نقاب اتارنا پڑے گا۔ تو بس امام حسین اسلام کو وہ نقاب اتارنا تھا، اس کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے یزید کا گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ نقاب اپنا گلا کٹا کے بھی اتاری جا سکتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، مسلمانوں کی حد تک ہم تمام امام حسین اسلام کے مقروض ہیں۔ اگر یزید اور حسین کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم حسین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پہلے حسین کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یزید کی طرف جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کو زحمت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر حسین کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے تو آپ کو حسین کا دامن پکڑنے سے پہلے حسین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ذہن کی وہ تربیت کی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ذہن انسانی مشکوک نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، انہیں بھی امام حسین اسلام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ کس بنیاد پر؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، تحمل سے سنیے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اگر آپ کو اپنی بات منوانی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایک ہی طریقہ، آپ ایک لشکر جمع کیجئے اور کسی علاقے پر حملہ کر دیجئے اور اس کے بادشاہ کو قتل کر دیجئے اور خود تخت پر بیٹھ جائیے، پوری عوام آپ کا کلمہ پڑھنے لگتی۔ عربی میں ایک جملہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مسلک پر ہوتے ہیں۔ عیسائیت کہاں پیدا ہوئی تھی؟ فلسطین میں، مڈل ایسٹ میں۔ تو یورپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ معاف کیجیے گا، یورپ میں اتنی زیادہ عیسائیت کہاں سے پہنچ گئی؟ کیونکہ بادشاہ عیسائی ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ اگر ایک بادشاہ اپنی بات دوسرے سے منوانا چاہتا تھا، قدیم زمانے سے یہی چلا رہا تھا، تو وہ خود آگے بڑھتا تھا، بادشاہ کو قتل کر کے خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے نام کا سکہ بھی چلے گا، اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا، اس کا مذہب بھی لوگ قبول کریں گے، اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ یہی ایک راستہ تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی آپ اگر اپنی بات کسی سے منوانا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا تھا۔ ہاں، آپ لشکر جمع کیجئے، لشکر کشی کر کے بادشاہ کا گلا کاٹ دیجئے اور اس کے بعد آپ کی بات مانی جانے لگتی تھی۔ یہی ہوتا تھا، حتیٰ کہ سکندر نے آ کر یہی کیا، منگولوں نے آ کر پورے عالم اسلام میں یہی کیا، اور یہی چلتا رہتا تھا ہمیشہ۔ یہی دنیا نے دیکھا، حتیٰ خود ہندوستان میں قدیم زمانوں میں یہی ہوتا تھا۔ کون ہے وہ بادشاہ جس نے بدھ مت قبول کیا تھا؟ ظاہراً سمراٹ اشوک، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو ایک بڑا مجمع اپنے بادشاہ کا مذہب اور مسلک قبول کر لیتا ہے، غور فرمانا۔ تو یہ چلا تھا، لیکن جدید تاریخ میں ماڈرن ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو امریکن وار آف انڈیپینڈنس 1775، ظاہراً جنگ آزادی یا سول وار، جو بھی ہے، جنگ آزادی ظاہراً 1775 سے لے کر آپ کے 2022 تک، اس دوران کے حصے کو، اس پورے ٹائم فریم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماڈرن ہسٹری۔ ماڈرن ہسٹری کے جب انقلابات کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ مثلا امریکہ کی جنگ آزادی، 4 افراد نکلے، انگریز فوجیوں کے سامنے کود پڑے، ان کو وہیں پہ بھون دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں بوسٹن میسیکر، یعنی بوسٹن کا قتل عام۔ اس کے بعد فرانسیسی انقلاب، لوگوں نے اپنے آپ کو بادشاہ کی فوج کے سامنے ڈال دیا، ہزاروں افراد مارے گئے اور آخرکار وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے بعد روس کا انقلاب، لوگ بے تحاشا ٹینکوں کے سامنے آ گئے، اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس کے بعد خود چین کا انقلاب، اس کے بعد پھر خود ایران کا انقلاب، افغانستان وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے انقلابات۔ ایک چیز کامن ہے، خود ہندوستان کی 1857 کی جنگ آزادی کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ انسان اپنی بات منوانے کے لیے جان لینے پہ اتارو رہتا تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی جان لیتا تھا تو اپنی بات منواتا تھا۔ جدید تاریخ کے انقلابات ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انقلابی جان لینے کے بجائے اپنے مقصد کے لیے جان دینے پہ تیار نظر آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تاریخ انسانی میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، تاریخ انسانی میں ایک چیز تبدیلی بالکل 180 درجے کا شفٹ نظر آتا ہے کہ پہلے انسان اپنی بات منوانے کے لیے گلا کاٹتا تھا، اب اپنی بات منوانے کے لیے گلا کٹانے پہ تیار ہے۔ اجزاء کرام، اب اگر آپ اس جدید تاریخ کی تبدیل ہوئی صورتحال کو اس کے سرے تک پہنچنے کے لیے اگر پیچھے کی طرف جائیں تو فکر انسانی جس نقطے پر جا کر رک جاتی ہے اس کا نام کربلا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی جدید تاریخ میں یہ جو تبدیلی آئی ہے، اس کا پہلا نقطہ
اور پہلا پڑاؤ جاننے کے لیے اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف جائیں تو جہاں پر آپ جا کر رکیں گے اس معرکے کا نام کربلا ہے۔ کربلا کے پہلے کسی نے نسل انسانی کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ اپنی بات منوانے کے لیے گلا کاٹنا ضروری نہیں ہے، گلا کٹا کے بھی اپنی بات منوائی جا سکتی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب اگر یہ جملہ پہنچ گیا کہ ہر انسان میدان کربلا کے بعد اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اپنا گلا کٹانے پہ تیار نظر آتا ہے، عزیزان گرامی تاریخ انسانیت کا مطالعہ کر لیجئے۔ 261 ہجری کے بعد سے لے کر 2022 اور 2022 سے لے کر تا قیام قیامت جب بھی کوئی مجاہد، جب بھی کوئی انقلابی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اپنا گلا کٹانے پہ آمادہ نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کرے نہ کرے، اپنے عمل سے یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں نے جان لینا کہیں سے بھی سیکھا ہو، جان دینا کربلا سے سیکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ تو آپ کے اوپر تو ذکر حسین منانا اس لیے فرض ہے کہ آپ نے حسین سے سب کچھ لے رکھا ہے، کچھ نہ صحیح کم سے کم صحیح اور غلط کی جو سمجھ ہے وہ امام حسین نے آپ کو دی، ورنہ 61 ہجری میں آپ کنفیوز تھے بطور ایک مسلمان، آپ کنفیوز تھے یا کم از کم اتنی ہمت تو تھی کہ یزید کی طرف جا سکتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کے اندر یہ سمجھ حسین نے پیدا کی، تو بطور مسلمان تو حسین کا شکریہ آپ کے اوپر بنتا ہے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو بطور انقلابی آپ کے اوپر حسین کا شکریہ بنتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کربلا سے پہلے کسی نے نہیں ڈالی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، اور میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے غور کیجئے، دنیاوی جنگیں، ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں خصوصاً نوجوان، یہ جو دنیاوی جنگ، یہ بات طے ہو گئی، مسلمانوں کے اوپر بھی شکریہ امام حسین کا بنتا ہے اور انقلابی کے اوپر بھی امام حسین کا شکریہ بنتا ہے، کیونکہ ان دونوں کو یہ چیز کسی نے نہیں سکھائی حسین کے علاوہ۔ اور امام حسین اسلام میدان کربلا میں ایک کارنامہ کرنا چاہتے ہیں، فرض کیجئے آپ کربلا سے پہلے اپنے آپ کو کربلا سے پہلے والے سن 60 ہجری میں پہنچا لیجئے۔ اب امام حسین اسلام یزیدیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس پیغام کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا مارکا چاہیے ہوگا اس کے لیے، کتنا زیادہ ٹائم لگنا چاہیے اس کے لیے۔ اگر آپ انقلابات کی تاریخ اٹھائیں، کروڑوں لوگ مارے گئے، کروڑوں اربوں اس پہ خرچ ہوئے، پوری دنیا میں جنگیں لڑی گئی ہیں، بڑی چھوٹی جنگ جو ہوتی ہے ورلڈ وار جس کو کہتے ہیں، کبھی آپ اس کا معیار دیکھیں، لڑنے والے 4 ہی معیارات ہوتے ہیں نا، لڑنے والے، مرنے والے، علاقہ اور خرچہ، ٹھیک ہے؟ لڑنے والوں کے لحاظ سے، مرنے والوں کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے اور خرچے کے لحاظ سے واقعہ کربلا کو اگر اس جنرل پیرامیٹر پر رکھ دیجئے تو شروع کی 100 جنگوں میں بھی کربلا کا تذکرہ نہیں آ سکتا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی جس معیار پر آپ جنگ کو چھوٹی یا بڑی کہتے ہیں اس معیار پر کربلا کہیں نہیں ہے، اور کمال یہ ہے کہ اسی چھوٹی سی جنگ کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اگر لاکھوں لوگ مر رہے ہوں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین اسلام نے 1 لاکھ لوگوں کی یا 1 کروڑ، جنگ عظیم میں ورلڈ وار میں 5-6 کروڑ ظاہراً لوگ مارے گئے، تو اگر 5 کروڑ افراد ہوں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گویا امام حسین اسلام نے 5 کروڑ افراد کی قربانی دے دی، اب یہ قیامت تک باقی رہ سکتی ہے۔ اربوں خربوں خرچ ہو گیا ہو تو ہم کہیں کہ ہاں یہ انتظام اچھا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 72 افراد، ایک دریا کا کنارہ، ایک دوپہر کا واقعہ، اور خرچ کے نام پہ 60,000 درہم، وہ بھی زمین خریدنے کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے نہیں۔ تو اب یہ جنگ اتنے کم لڑنے والے، اتنے کم مرنے والے، اتنا چھوٹا سا ٹائم فریم اور خرچ کے نام پہ کچھ نہیں، مولا قیامت تک باقی رکھنی ہے تو کم سے کم لڑنے والوں کو تو بڑھا لیں، تاکہ
آپ کے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ مرنے والوں کو دیکھ کر لوگ قیامت تک سبق حاصل کرتے رہیں. عجب نہیں مولا آواز دیں کہ مجھے اگر یزید کو ختم کرنا ہوتا تو تلوار کی ضرورت پڑتی، مجھے یزیدیت کو ختم کرنا ہے لہٰذا کردار لے کر آیا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. اب امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ باقی ہے، یہ میں عرض کر دوں. اب مولا میدان کربلا میں آ گئے. اب اس جنگ کو قیامت تک کے لیے درس بنانا ہے. چلیے مان لیجئے آپ شیعان حیدر کرار اس کو زندہ رکھتے، لیکن نیلسن منڈیلا، ڈاکٹر راجندر پرساد، مہاتما گاندھی یا اس قسم کے لوگوں ان کو تھوڑی کوئی جذباتی وابستگی ہے. ان کو تو جب تک اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا اسی طرف نہیں جائیں گے بھائی. ان کے لیے تو بس ایک تاریخی واقعہ ہے. تو اس کا مطلب کہ امام حسین علیہ السلام اگر رہتی دنیا تک ہر ایک انسان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسی 1-2 پہر سے، تو ظاہر ہے کہ اب کوئی لمبی چوڑی تقریر تو نہیں ہو سکتی، اب کوئی لمبی چوڑی جنگ تو نہیں کی جا سکتی. مہینوں لگیں گے آپ کو. اگر آپ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، زمانہ اور لوگ. امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کو کس کے لیے درس بنانا چاہتے ہیں؟ زمانہ قیامت تک، لوگ پوری دنیا. بس دونوں چیزیں اپنی انفینٹ لیول پہ پہنچ گئیں. اب اگر اتنا بڑا ٹارگٹ آپ کا ہے اور ٹائم کتنا ہے 1-2 پہر، تو اب اس میں نہ مولا تقریر کر سکتے ہیں، نہ مولا تلوار چلا سکتے ہیں، نہ مولا بحث کر سکتے ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے چند گنتی کے ایسے کام کر دیے میدان کربلا میں کہ رہتی دنیا اس کو سوچتی رہے اور کربلا کو اپنے لیے رول ماڈل بناتی رہے. غور فرما رہے ہیں؟ وہ چیز کیا ہے؟ 2 چیزیں جس کی وجہ سے دنیا کو کربلا کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے. امام حسین علیہ السلام تو خیر معصوم ہے، لہٰذا اگر وہ اپنا کردار پیش کریں گے دنیا کہے گی معصوم ہے، لہٰذا بات آ کے ٹکتی ہے غیر معصومین پر. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی کربلا کو رول ماڈل کون بنوائے گا؟ یہ غیر معصومین. اس میں سختی ہوتی ہے نا. امام حسین علیہ السلام نے 4 کام کیے کربلا میں جو دنیا نہیں کر سکتی اور اسے سر جھکانا پڑتا ہے. پہلا کام، عمر کا فرق مٹ گیا تھا. جس مقام پر جناب حبیب ابن مظاہر کے ثبات قدم تھا اسی مقام پر 4 برس کے بچے کا تھا. غور فرما رہے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں ملتا میدان کربلا کی تاریخ میں. آپ بڑوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، بچوں کو تو نہیں ٹرین کر سکتے. بچے تو کہہ دیں گے، اور یہ بات سب کو پتہ تھی کہ یہ ساری مصیبت اسی بیعت کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا سارے بچوں کو معلوم تھا کہ اگر مولا بیعت کر لیں گے تو یہ پیاس ہٹ جائے گی. اس کے باوجود کسی بچے کی آواز نہیں آتی کہ مولا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، بیعت کر لیجیے. تو گویا حسین نے میدان کربلا میں عمر کا فرق مٹا دیا. یہ بھی نسبتاً آسان ہے. امام حسین نے میدان کربلا میں صنف کا فرق بھی مٹا دیا. مردوں کا دل مضبوط ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر اپنے مرنے والے اپنے کسی عزیز کی لاش اور میت کو دیکھتا ہے تو مرد صبر کر سکتا ہے. عورت کچھ دیر تک تو صبر کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے جذبات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو تو آ ہی جاتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام نے اس فرق کو ایسا مٹایا کہ میدان کربلا میں کسی باپ نے اپنے نونہال کو شہادت کے لیے آمادہ نہیں کیا، ماؤں نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا. تو کوئی حسین نے دوسرا فرق میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت تک کے لیے اور ساری دنیا کو ایک ساتھ اپنی نظروں میں ٹارگٹ کرنا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. تو اب امام حسین کیا کر سکتے ہیں؟ یہی سارے کام کیے امام حسین. ایک عمر کا فرق مٹایا، ایک صنف کا فرق مٹایا. اور فرما رہے ہیں عمر میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، صنف میں کوئی فرق نہیں رہ گا. اور تیسرا فرق جو سب سے زیادہ مشکل تھا، اس 1-2 پہر کی حد تک معصوم اور غیر معصوم کے عمل کا فرق مٹ گیا. ٹیکنیکلی کوئی معصوم نہیں ہو گیا اور نہ آپ ہوں گے، لیکن اگر امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ، اور آپ مولا کے پیچھے نماز پڑھیں تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ نماز ظہر کی حد تک میرے عمل میں اور مولا کے عمل میں کوئی فرق نہیں تھا. اس کا نتیجہ اپنی جگہ، اس کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن فرق نہیں ہے. جو سجدہ امام کر رہے ہیں وہی سجدہ آپ کر رہے ہیں. لیکن آپ ایک نماز سے زیادہ نہیں کر سکتے، 1-2 پہر سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن اصحاب امام حسین علیہ السلام نے، توجہ چاہتا ہوں، میدان کربلا میں جو مرضی امام حسین کی تھی. آج ہمارے سامنے کیا مسئلہ ہے؟ مولا جو کہہ کے گئے ہیں اس کو سمجھا کیسے جائے؟
سارا مسئلہ یہی ہے، مرجعیت کا پورا سسٹم اسی کے اوپر ہے کہ جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے اس کو سمجھنا کیسے. یہ اتنی بڑی جاب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ کام کر پائیں گے کبھی. مرجعیت والا کام ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ کر پائیں گے. اور یہ سارا کچھ کس بات پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ مولا نے جو کہا ہے وہ کیسے سمجھیں. کربلا اس نازک مقام کا نام ہے کہ جہاں پر امام کا کہا ہوا نہیں سمجھنا ہے، امام کی مرضی سمجھنا ہے. اور فرما رہے اب امام حسین السلام کی مرضی سمجھنی ہے، لہٰذا مرضی معصوم کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس حد تک اپنے آپ کو معصوم، تو ظاہر معصوم تو نہیں تھے، لیکن اپنے آپ کو معصوم کے عمل سے جدا نہیں ہونے دیا. اس کے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، لیکن بس ایک نماز تک. نماز ختم ہوئی، اب ان کے اندر کا غیر معصوم بالکل اپنی اصلی حالت میں آ گیا، کیونکہ نماز میں تو بہرحال ایک بندش رہتی ہے. اصحاب امام حسین نے پوری دوپہر جنگ کربلا کے پہلے نقطے سے لے کر امام حسین اسلام کی شہادت تک کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملا ہمیں کہ جس سے امام حسین اسلام نے کہا ہو. بلکہ اور ایک جملہ عرض کر دوں، اس کو بندی رہنے دیجیے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے. تو بعض اوقات ہمیں ملتا ہے پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں سے کہا کچھ، بعض نے سنا بعض نے نہیں سنا. مولا کائنات نے صحابیوں سے کہا، بعض نے سنا بعض نے نہیں سنا. امام حسن تک یہ چیز ملتی ہے، بعض نے سنا بعض نے نہیں سنا، حتیٰ کہ ان کے اوپر تلوار اٹھا لی. لیکن میدان کربلا میں مخالفت تو دور کی بات، ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کسی نے کہا کہ مولا آپ یہ سوچتے ہیں، میری نظر میں یہ چیز بہتر ہے. گویا کربلا اس نازک مقام کا نام ہے کہ جہاں مخالفت تو دور کی بات، کسی نے امام معصوم کو جائز مشورہ بھی نہیں دیا. تو گویا مرضی معصوم سمجھنے کا یہ درجہ تھا. اب اس کے بعد امام حسین السلام نے، بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی، آخری چیز میں عرض کر دوں کہ امام حسین السلام قیامت تک کی دنیا کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اب کچھ ایسا ہی کام کرنا ہوگا کہ ساری دنیا صرف دیکھے کربلا کو اور اپنے آپ کو عاجز سمجھ لے، دیکھے کردار اصحاب حسین اور کہہ دے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ورنہ آپ لیکچر دے کر، تقریر کر کے، تلوار چلا کر کسی کو قائل نہیں کر سکتے. بس آخری چیز، امام حسین السلام نے ایک جملہ کہا، جیسے صحابی مجھے ملے، لا ارا اصحابا اخیر من اصحابی و افضل، مجھ سے بہتر صحابی کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس کو پروف بھی تو کرنا ہوگا، صرف کہنے سے تو کام نہیں چل جائے گا. ہم اور آپ تو امام کو معصوم سمجھ کے مان لیں گے، لیکن وہ غیر مسلموں کے اوپر بھی تو امام حسین السلام کی نظر ہے، ان کو بھی تو کربلا کی طرف لانا ہے، تو وہ تو کہنے پہ نہیں مانے گا. لہٰذا امام حسین السلام نے رات کے ابتدائی مرحلے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا دیکھو، پورا مفصل خطبہ ہے، کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ بس یہ آخری بات، مجھے یہ لگتا ہے کہ کل ہمارا اور ان کا مقابلہ ہوگا. تم یہاں تک آ گئے، تمام مقاتل کی شروعات میں آپ کو یہ خطبہ مل جائے گا، مفصل گفتگو ہے. جناب حبیب بن مظاہر اور جناب عباس اس میں سب سے آگے تھے. کہا ایسا ہے کہ کل مقابلہ ہوگا اور ان کو میرے سر کی طلب ہے، تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، لہٰذا تم یہاں تک آ گئے کافی ہے، اب تم جا سکتے ہو. تو ظاہر اتنے پہ تو کوئی نہیں جا سکتا. مولا نے 3 مرحلے میں اجازت دی ہے، ڈائریکٹ نہیں کہ دے چلے جاؤ. اگلا مرحلہ کہا تم یہ سوچتے ہو کہ اگر جانے لگو گے تو راستے میں قتل کر دیے جاؤ گے، میں بنی ہاشم میں سے کسی کو تمہارے ساتھ کرتا ہوں، عباس کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ. تب بھی کوئی نہیں گیا. مولا نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس دشت بلا اور میدان تنہائی میں فرزند زہرا کو تنہا چھوڑ دیا تو جنت کیسے جاؤ گے، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ یہاں تک آ کر تم نے ثابت کر دیا، اب میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ایک جملہ ہے، جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے میں نہیں جاؤں گا. انصاف سے بتائیے، اب اگر کوئی صحابی اٹھ کر چلا جاتا تو جنت میں جاتا کہ نہیں جاتا؟ امام کے کہنے کے بعد، ضمانت لینے کے بعد جاتا یا نہیں جاتا؟ جاتا. یا اگر اٹھ کے چلا جاتا تو کیا امام حسین السلام ناراض ہو سکتے تھے؟ ہماری طرح تکلف میں تو نہیں امام کچھ کہتے. لہٰذا نہ امام ناراض ہوتے، نہ ان کی جنت خطرے میں پڑتی. ہم اور آپ دن بھر جو بھی کام کرتے ہیں 2 ہی موٹیو ہوتے ہیں اس کے، یا دنیا بنا رہے ہوتے ہیں یا اپنی آخرت سے کیور کر رہے ہوتے ہیں، اور تو کوئی نیت نہیں ہوتی. کچھ بھی آپ کریں، چاہے عبادت کریں، چاہے کام کریں، چاہے جھگڑا کریں، چاہے بحث کریں، یا اپنی دنیا بنانے کے لیے یا اپنی آخرت محفوظ کرنے کے لیے. امام حسین اسلام نے اپنے اصحاب کی دنیا بھی محفوظ کر دی اور آخرت بھی محفوظ کر دی. اب اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے نہیں جانا چاہتے ہو، عباس ایک رات کی مہلت لے کر آؤ.
رات کی مہلت ہوئی، سارے اصحاب امام حسین اسلام نے امام حسین اسلام کے پیچھے گلدستہ عبادت میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، امام حسین اسلام کہہ چکے ہیں کہ اے اصحاب، تم نے یہاں تک آ کر جو فداکاری کی، تمہارا ایمان میری نظروں میں ثابت ہو گیا، اب تمہیں اپنا گلا کٹانے کی ضرورت نہیں، جا سکتے ہو، میں تمہاری جنت کی بھی ضمانت لیتا ہوں۔ ہم اور آپ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ جنت کے لیے، اس کے لیے بھی کر لیں تو غنیمت ہے، حالانکہ جنت کے وعدے کے باوجود بھی نہیں کرتے، اگر جنت کے لیے بھی کر لیں تو غنیمت ہو۔ لے دے کر ہمارے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے، ہم جنت کے لیے۔ امام حسین اسلام نے ان کی جنت کی ضمانت لے لی، اس کے بعد عبادت کا مرحلہ ہے۔ ٹائم لائن پہ بھی نظر رکھیے گا، پہلے ان کے سروں سے بار بیعت کو اٹھایا، اس کے بعد رات بھر کی اجازت اور عبادت۔ اب امام حسین اسلام کا عبادت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، جناب عباس کا عبادت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، جناب علی اکبر کا سجدے میں سر جھکانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ اصحاب امام حسین کس لیے عبادت کر رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے امام حسین اسلام نے کہا ہے کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو امام حسین اسلام نے کہا ہے کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تو اگر چلے جانے پہ اسے جنت مل سکتی تھی تو میدان کربلا میں رہنے پہ تو اور زیادہ جنت مل سکتی ہے، یعنی ان کی جنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عجب نہیں، اصحاب امام حسین دستے عجب دوڑ کر مولا علی کی خدمت میں عرض کر رہے، مولا آپ نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرمایا ہے، ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا عبدتک خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ اے میرے معبود، میں نے ساری زندگی تیری عبادت نہ جنت کے شوق سے کی نہ جہنم کے خوف سے کی، بلکہ تجھے عبادت کرنے کے لائق پایا اس لیے عبادت کی۔ اے مولا، ہم نے آپ کی طرح ساری زندگی تو نہیں، لیکن ایک رات ایسی عبادت کی ہے کہ جس میں نہ جنت کا شوق تھا نہ جہنم کا خوف تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد والے۔ اب بتائیے، جب یہ عبادت دیکھے گا ایک انسان تو کربلا کے سامنے سر جھکائے گا یا نہیں جھکائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے کربلا کو باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ دنیاوی اعتبار سے میدان کربلا کوئی جنگ نہیں ہے۔ جتنی بڑی بڑی جنگیں کربلا کے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی دنیا نے دیکھ رکھی ہے، وہ کہے گا یہ کون سی جنگ ہے، لیکن جب کردار اصحاب امام حسین پر نظر جاتی ہے تب انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعاً کربلا درس انسانیت کے لیے معراج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے صرف دنیا کو نہیں، اور عزاداران مظلوم کربلا ہر انسان کی زندگی میں لائن پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ امام حسین اسلام رات کی عبادت، لہذا اسی طریقے سے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، لیکن ایک خاص موقع پہ یاد کیا، کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان سب کو یاد رکھتا ہے، دوسروں کو خیال رکھتا ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب انسان کی جان جا رہی ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح بس میری جان بچ جائے اور بقیہ بعد میں دیکھ لوں گا۔ امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں جاتے ہی آپ کو یاد نہیں کیا، سارے لاشیں لے کر آئے لیکن کبھی اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا۔ رخصت آخر کے لیے جب پہنچے ہیں مولا، آخری رخصت کے لیے، اس وقت فرمایا کہ میرے لال جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسین کے لیے آپ نے تمام ایام عزا گریہ کیا۔ ایک جملہ پیغمبر اسلام کی حدیث امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، جن کا تابوت ابھی آپ حضرات زیارت کریں گے، پیغمبر اسلام چونکہ واقعہ کربلا پر حکومتی دباؤ اتنا تھا کہ واقعہ کربلا کو ان کے چاہنے والوں نے، محبین اہل بیت نے زیادہ بلندی پہ رکھا، ورنہ بالکل وہی حدیث امام حسن کے لیے بھی ہے جو امام حسین کے لیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہذہ ابنی وقرۃ عینی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حجت اللہ ہے، یہ زہر کے ذریعے شہید کیا جائے گا۔ من بکا علیہ لم تبک عیناہ یوم تبکی العیون، کہ جس نے اس کے اوپر آنسو بہایا یہ زہر کے ذریعے شہید کیا جائے گا۔ جو آنکھ اس کی مصیبت میں آنسو بہائے گی قیامت کے دن وہ آنکھ کبھی آنسوؤں کو محتاج نہیں ہوگی، اس آنکھ میں قیامت کے دن آنسو نہ ہوں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ایک فقرہ عزاداران گرامی، امام حسین اسلام، جب امام حسین اسلام کی شہادت کا مرحلہ آتا ہے، زہر اتنا کاری تھا، کبھی آپ نے اس بات پہ شاید غور نہ کیا ہو کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے پہلے اہل بیت میں
28 سفر کی شہادت پیغمبر اسلام سے مخصوص تھی۔ اس دن امام حسن علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، گویا کہ مولا اس دن بھی روزے سے تھے، اور افطار کے وقت پانی میں زہر پڑا ہوا ہے، جیسے ہی پانی مولا نے اپنے حلق سے اتارا، آپ نے سنا ہوگا بارہا، کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی زہر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کلیجے کے ٹکڑے کر دے، لیکن جب انسان صبح سے پیاسا ہو، اب اگر پانی کے بجائے براہ راست اس کے کلیجے پہ زہر گرایا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ مولا کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، گریا کرنے لگے۔ امام حسن نے روک دیا، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین یہ مصیبت اپنی جگہ، لیکن تمہاری مصیبت اس سے بھی بڑی ہے، اجرکم علی اللہ ھذا دارن مظلوم کربلا۔ بس آخری فقرہ، امام حسن کا جنازہ نکلا۔ اہل بیت کے خاندان میں 2 جنازے اور اٹھ چکے تھے، ایک پیغمبر اسلام کا، ایک شہزادی سلام اللہ علیہ کا، لیکن اتنی غربت کسی جنازے پہ نہ تھی۔ امام حسن کا جنازہ واپس آ گیا۔ جنازہ واپس آنا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جنازہ واپس آیا تو اس میں کچھ تیر بھی پیوست تھے۔ ارے زینب نے جنازے کو دیکھ کے کہا، میں نے اپنے بھائی کو ایسا تو رخصت نہ کیا تھا، اجرکم علی اللہ۔ زینب نے ایک بھائی کا جنازہ ایسا دیکھا۔ اہل بیت میں صرف زینب ہے کہ جس نے یہ دونوں مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ امام حسن نے امام حسین کے جنازے کے تیر نہ دیکھے، امام حسین نے امام حسن کے جنازے کے تیر دیکھے، لیکن اپنی بات کے شہادت کے میدان کو نہ دیکھا۔ زینب نے ان دونوں واقعات کو دیکھا ہے، ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکالے اور دوسرے بھائی کو محسوس کرنے کے لیے، حسین کی غربت کا اندازہ کرنے کے لیے جب زینب بلندی پہ گئی، کیا دیکھا؟ حسین کا جنازہ نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے، تیروں پہ معلق ہے۔ زینب نے ایک جملہ کہا، بس آخری فقرہ آزادہ رو، زینب نے کہا، او پہ سر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا عذب ہونے جا رہا ہے۔ مقدرات عصمت نے 2 مرتبہ نامحرموں کو آواز دی ہے۔ ایک بار شہزادی سلام اللہ علیہ نے کہا تھا، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بھی کھیر دوں گی۔ ادھر زینب نے آواز دی، اے پہ سر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا عذب ہونے جا رہا ہے۔ دونوں واقعات میں ایک فرق ہے، جب شہزادی نے آواز دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں مولا کے ہاتھوں کو پکڑا اور لے کر گھر میں آ گئی، لیکن جب زینب نے آواز دی، شمر کن خنجر لے کے آگے بڑھا، فرفسہ برجلہ اپنے قدموں سے ٹھوکر لگائی، وجلس علی صدر اور حسین کے سینہ مقدس میں بیٹھ گیا، وقبض علی شیبتہ اور حسین کی ریش مبارک کو ہاتھوں میں پکڑا، وضربہ بالسیف اثنتی عشر ضربہ، بہن کے سامنے بھائی کے سوکھے ہوئے گلے پہ 12 ضربے لگائی۔ ارے زینب بیمار بھتیجے کے خیمے میں آئی، وہ بھتیجا جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے زینب سونے کے لیے کہہ رہی تھی، اسے بھتیجے کا شانہ ہلا دیا۔ اے میرے لال ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سرزمین کربلا میں آندھیاں کیوں چل رہی ہیں؟ خیمے کا پردہ ہٹا، حسین کا سر خولی کے نیزے پہ بلند تھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔